بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 28 میں باب آداب السفر فصل ثانی سے احادیث نمبر 3915 سے لے کر 3921 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير فكان ابو لبابہ وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فكانت اذا جاءت عقبة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن نمشي عنك قال ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما. رواہ فی شرح السنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن یعنی جنگ بدر کے موقع پر ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، یعنی 3 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا کہ وہ تینوں باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اور حضرت ابو لبابہ اور علی اور رسول کریم ایک اونٹ میں شریک تھے. حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ صورتحال یہ تھی کہ جب اس اونٹ پر رسول کریم کے اترنے کی باری آتی تو ابو لبابہ اور حضرت علی عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے کہ نہ تو تم اس دنیا کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ بس تم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو اور میں پیدل نہیں چل سکتا، اور نہ میں آخرت کا زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں. یہ روایت شرح السنہ کی ہے. اس حدیث مقدسہ کی تشریح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. ما انا باغنا، جنگ بدر میں جانے والے 313 صحابہ کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، اس لیے ایک اونٹ پر کئی ساتھی سفر کرتے تھے. مثلا 3 آدمیوں کو ایک اونٹ ملتا تو 2 سوار ہوتے اور ایک مہار پکڑ کر پیدل چلتا. حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ ایک اونٹ میں شریک تھے. جب حضور علیہ السلام کے پیدل چلنے اور اونٹ کے مہار پکڑنے کی باری آتی تو دونوں ساتھی فرماتے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے. حضور علیہ السلام فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور نہ میں پیدل چلنے کے ثواب سے بے نیاز ہوں، لہٰذا مقررہ ترتیب پر جائیں گے. اس حدیث سے جہادی سفر کی فضیلت اور عظیم ثواب کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام میں کتنی تواضع اور انکساری تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنے مہربان تھے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا ظهور دبابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْدُوا حَاجَاتِكُمْ. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لیے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دیں
جہاں تم پیدل چلنے کے ذریعے جانی مشقت اور محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے ہو، یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، ان کو ایذا پہنچانا روا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے اسی غرض سے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اس پر اپنے کاموں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں منابر کے حوالے سے، یعنی سواری کے جانوروں کی پیٹھوں کو بیٹھنے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر نہ بناؤ کہ بغیر ضرورت اور بغیر سفر ان کی پیٹھوں کو اپنے گپ شپ کے لیے قیام گاہ بناؤ، آخر وہ بھی جاندار ہیں، ان کو بھی استراحت و آرام کا موقع دیا کرو، ان کی پشتوں سے اتر کر زمین پر اپنی مجلسیں جماؤ۔ اس سے وہ صورت مستثنا ہے کہ کسی خاص ضرورت کے تحت سواری کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یوم عرفہ میں کیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ قال كنا اذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، رواہ ابو داود۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ہم سفر یا سفر کے بعد کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نفل نماز نہیں پڑھتے تھے جبکہ جانوروں پر سے سامان نہ کھول دیا جاتا۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں جانے جانا نے سواری کے جانوروں پر رحم کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے کتنے رحمت للعالمین ہے کہ جانوروں کا بھی اتنا خیال کرتے ہیں۔ لا نسبحو کے حوالے سے شارحین کرام ذکر کرتے ہیں اس سے نفل نماز پڑھنا مراد ہے، یعنی نفل پڑھنے سے پہلے سواریوں کے کجاوے کھول دیے جاتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم نے ایک سفر میں پیدل راستہ حضور طے کر رہے تھے، اس دوران اچانک ایک شخص اپنے گدھے کے ساتھ یعنی اس پر سوار آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے گدھے پر سوار ہو جائیے، اور یہ کہہ کر وہ شخص گدھے کی پشت پر پیچھے سے رکھ گیا تاکہ حضور آگے بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا میں آگے نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اپنی سواری کے جانور پر آگے بیٹھنے کے تم ہی مستحق ہو، یہ کہ تم مجھے اس کا حقدار بنا دو پھر میں اس پر آگے بیٹھ سکتا ہوں۔ اس شخص کا پیچھے سرکنا اس لیے تھا کہ گویا اس نے آپ کو آگے بیٹھے رہنے کا حقدار بنا دیا تھا، مگر حضور علیہ السلام نے کمال احتیاط کے پیش نظر اس پر واضح کیا کہ میں تمہاری سواری پر آگے اسی وقت بیٹھ سکتا ہوں جبکہ تم صریح الفاظ میں مجھ سے آگے بیٹھنے کے لیے کہو۔ اس شخص نے کہا میں صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اس کا حقدار بنا دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اس سواری پر آگے تشریف فرما ہو گئے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن ابی ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون ابل للشیاطین وبیوت للشیاطین فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيات معه قد أسمناها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أراها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج، رواه أبو داود۔ حضرت سعید بن ابو ہند رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا رسول کریم نے ارشاد فرمایا کچھ اونٹ شیطانوں کے لیے ہو جاتے ہیں اور کچھ گھر شیطانوں کے لیے ہو جاتے ہیں، چنانچہ جو اونٹ شیطانوں کے لیے ہو جاتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص عمدہ قسم کی اونٹنیوں کو لے کر نکلتا ہے جن کو اس نے خوب پالا پوسا ہے، لیکن ان میں سے کسی اونٹ پر سوار نہیں ہوتا ہے، اور جب کسی سفر میں اپنے
اس مسلمان بھائی کے ساتھ راستہ طے کرتا ہے جو اپنی کمزوری اور سواری سے محرومی کی وجہ سے چلتے چلتے تھک گیا ہے تو اس کو بھی وہ اونٹ پر سوار نہیں کرتا، اور جو گھر شیطانوں کے لیے ہو جاتے ہیں ان کو میں نے نہیں دیکھا۔ حدیث کے راوی حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ گھر شیطانوں کے لیے ہو جاتے ہیں وہ پنجرے ہیں جن کو لوگ ریشمی کپڑوں کے پردوں سے ڈھانکتے ہیں۔ یہ روایت ابو داود شریف کی ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں بی نجیبات کے حوالے سے، نجیبات عمدہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں، فلا یعلو یعنی اونٹ کو خالی چھوڑ کر ہنکاتا ہے، نہ کسی اور کو اس پر سوار کرتا ہے نہ خود سوار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت نہیں بلکہ کبھی اپنے مجبور بھائی پر گزر بھی ہوتا ہے مگر اس کو بھی سوار نہیں کرتا۔ یہ شیطانی اونٹ ہیں کہ اس کی پشت میں کسی غریب اور مجبور کا حق نہیں ہے۔ الاقفاص کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، قفص پنجرے کو کہتے ہیں، یہاں کجاوے مراد ہیں، لیکن وہ کجاوے جن پر ریشمی کپڑے ڈالے گئے ہوں، تو ریشم کی وجہ سے یہ کجاوے شیطان کے پنجرے اور گھونسلے بن گئے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا سے قال غزونا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله مناديا ينادي في الناس ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له، رواه ابو داود۔ حضرت سہل ابن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جب ہم رسول کریم کے ہمراہ جہاد میں گئے اور منزل پر قیام کیا تو لوگوں نے اس منزل کی ساری جگہوں کو تنگ کر دیا اور رستے کو کاٹ دیا، یعنی بعض لوگوں نے بلا ضرورت یا باضرورت زیادہ جگہوں پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جگہ کی تنگی ہوئی، اس طرح رستہ بھی تنگ ہو گیا جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ نبی کریم نے یہ دیکھ کر ایک منادی سے کہا کہ لوگوں کے درمیان یہ جا کر اعلان کرے کہ جس شخص نے منزل کی جگہوں کو تنگ کیا یا راستے کو کاٹا تو لوگوں کو ضرر و تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ روایت ابو داود شریف کی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں نبی کریم سے قال ان احسن ما دخل الرجل اهله اذا قدم من سفر اول الليل۔ حضرت جابر نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ روایت ابو داود شریف کی ہے۔ گویا بتلایا گیا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں اپنے گھر میں بندہ سفر سے داخل ہو سکتا ہے۔